75واں یوم آزادی مبارک ہو. کیا ہو یہ آزادی نیشن اسٹیٹ سے جڑا ہوتا ہے نا. نیشن یا قوم لوگوں کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جن میں زبان، تاریخ، نسل، ثقافت یا علاقے جیسی مشترک خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس طرح قوم افراد کے گروہ کی اجتماعی شناخت ہوتی ہے. قوم دراصل ایک نسلی گروہ سے زیادہ سیاسی گروہ ہوتی ہے، تاہم اسے مکمل طور پر متحرک یا ادارہ جاتی نسلی گروہ کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے. بعض قوموں کو نسلی گروہوں جیسے نسلی قوم پرستی یا قومی حکومت سے مساوی، بعض کو سیاسی، سماجی اور آئین جیسے شہری قوم پرستی اور ملٹی کلچرزم سے مساوی قرار دیا جاتا ہے. اکثر قوم کی تعریف ایک کلچرل پولیٹیکل کمیونٹی کے طور پر بھی کی جاتی ہے جو اپنی خود مختاری، اتحاد اور مخصوص مفادات سے مکمل باخبر ہوتی ہے. لفظ قوم کی تعریف مختلف ادوار میں مختلف ماہرین نے مختلف کی ہے. اس حوالے سے بینڈیکٹ اینڈرسن قوم کو ایک تصوراتی امیجن کمیونٹی، جبکہ پال جیمز اسے خیالی آبسٹریکٹ کمیونٹی کے طور پر دیکھتے رہے ہیں. انہوں نے قوم کو تصوراتی کمیونٹی اس حوالے سے کہا ہے کہ اگرچہ کسی قوم کے افراد اپنی شناخت اور مالی حالات کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایک قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہوتے ہیں جو شاید کبھی ایک دوسرے سے ملے بھی نہ ہوں. یہی وجہ ہے ایک مشہور امریکی صحافی ہیں وانس پیکرڈ جیسے وہ بڑے مصنف بھی ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں میں جگہ جگہ اس رشتے کو اجنبیوں کی قوم جیسے الفاظ سے نوازا اور استعمال کیا ہے. بہت عجیب موضوع ہے آج میرا. اسکالرز کا اتفاق ہے کہ قوموں کی تعمیر سماجی طور پر ہوتی ہے. تاریخی طور پر یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ لوگوں کا اپنے رشتہ داروں، روایات، علاقائی حکام اور اپنے وطن سے لگاؤ رہا ہے. لیکن نیشنلزم کا یہ نظریہ 18ویں صدی تک نمایاں مقبولیت حاصل نہیں کر سکا تھا. ماہرین سیاسیات کے مطابق قوم پرستی یا نیشنلزم کے 3 بنیادی نقطۂ نظر ہیں. پہلا پرائموڈیلزم، جو قوم پرستی کے مقبول ترین تصورات کا عکاس سمجھا گیا ہے، لیکن یہ ماہرین تعلیم کے درمیان بڑے پیمانے پر اہمیت حاصل نہ کر سکا. دوسرا ایتھنو سمبولزم، جو قوم پرستی کو ایک متحرک اور ارتقائی رجحان کے طور پہ پیش کرتا ہے. قوموں اور قوم پرستی کی ترقی میں علامتوں، خرافات اور روایات کی اہمیت پر بھی بڑا زور دیتا ہے. تیسرا ماڈرنائزیشن تھیوری، جس نے پہلے پرائموڈیلزم کو ختم کرتے ہوئے اور ایک تعمیری نقطہ نظر اپناتے ہوئے تجویز دی تھی کہ قوم پرستی ماڈرنائزیشن کے عمل کے ذریعے ابھری. ماڈرنائزیشن کے ذریعے ابھری ہے. انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن اور بڑے پیمانے پر تعلیم کی فراہمی اس کی واضح مثالیں ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ان باتوں کو کتنا سمجھ پائیں گے. بہت سے یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. اس تیسری تھیوری کے حامی نیشنز کو تصوراتی کمیونٹیز اور قوم پرستی کو ایجاد شدہ روایات کہتے ہیں، جس میں لوگوں کے مشترکہ جذبات نہ صرف انہیں اجتماعی شناخت کی ایک شکل فراہم کرتے ہیں بلکہ انہیں ان کی سیاسی یکجہتی کے ساتھ بھی باندھے رکھتے ہیں. غور کیجئے، صرف انہیں اجتماعی شناخت کی ایک شکل فراہم کرتے ہیں بلکہ انہیں ان کی سیاسی یکجہتی کے ساتھ بھی باندھے رکھتے ہیں. قومیت، اب اسے سمرائز کرتا ہوں میں آپ کے لیے.
قومیت دراصل اپنائیت کے ایک ایسے احساس اور جذبے کا نام ہے جو افراد کے مابین مشترکہ نسل، رنگ، مذہب، علاقہ، زبان، روایات اور مقاصد کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبے کی بنا پر لوگ خود کو دوسروں سے الگ اور آپس میں ایک دوسرے سے منسلک بھی سمجھتے ہیں۔ قومیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی، قومیت ایک ایسا قومی گروہ ہوتا ہے جس میں کئی خصوصیات مشترک ہونی چاہیے، لیکن اس نے ابھی تک سیاسی آزادی، خود مختاری، خود مختار حکومت اور ریاست حاصل نہیں کی ہوتی۔ کیا کہ اس نے ابھی تک سیاسی آزادی، خود مختار حکومت اور ریاست حاصل نہیں کی ہوتی۔ دوسری، قومیت ایک ایسا سیاسی نظریہ اور رویہ ہے جس کے تحت کوئی قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ قوم افراد کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ریاست کی صورت میں منظم ہو چکی ہو اور آزادی بھی حاصل کر چکی ہو۔ قوم افراد کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ریاست کی صورت میں منظم ہو چکی ہو اور آزادی حاصل کر چکی ہو۔ قوم کی اصطلاح سیاسی معنوں میں استعمال کی جاتی رہی ہے، جبکہ قومیت بعض مشترکہ خصوصیات کی بنا پر پیدا ہونے والے جذبے کو کہتے ہیں۔ مشترکہ خصوصیات کی بنا پر پیدا ہونے والے جذبے کو کہتے ہیں، اور اسی بات میں میری پوری بات ہے کہ کیا ہم ان تمام جو میں نے بیان کیا ان میں سے کسی ایک معیار پر پورے اترتے ہیں؟ مگر ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ when the people rise in masses in behalf of the union and the liberties of their country truly may be said, the gates of hell shall not prevail against them۔ مطلب جب لوگ بڑے پیمانے پر اتحاد اور اپنے ملک کی آزادیوں کے لیے اٹھتے ہیں تو واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی بہت برا نہیں ہوگا۔ ابراہم لنکن کا یہ مشہور کوٹ ہے، اور اس کے بعد یہ نیشن بلڈنگ یہاں جو آپ کو نظر آتی ہے۔ میں نے 15 سال سے کوئی یوم آزادی کی تقریب اٹینڈ نہیں کی۔ اس ملک میں ایک بہت بڑا میلہ نیو یارک میں آزادی کے موقع پر میں نے دوستوں کے ساتھ مل کے کھڑا کیا۔ جس شہر میں آج رہتا ہوں، ہیوسٹن، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس شہر میں بھی ارلی 90s میں جو بڑے میلے کا تصور تھا آزادی کے حوالے سے، وہ بھی شاید میرا ہی تخلیق کردہ تھا۔ مگر پھر جب شعور بڑھتا گیا تو پتہ چلا کون سی آزادی، کیسی آزادی۔ کل خان صاحب نے کہا نا کہ 3 طرح کی آزادی ہوتی ہے۔ ہمیں قائد اعظم نے ایک آزادی دلوائی کہ انگریز کی غلامی سے آزاد کیا، مگر دوسری ذہنی آزادی کہ ہم طاقت کے سامنے جھکتے ہیں، تیسری انہوں نے بیان کی کہ جان کا خوف، نوکری جانے کا خوف، رزق چھن جانے کا خوف، اور پھر انہوں نے اسے مذہب سے جوڑ دیا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مگر عام مذہبی لوگوں سے ہٹ کر زندگی کو اور مذہب کی منطق میں جا کر ڈھونڈتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ بڑا ہے، اللہ کرنے والا ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر کرے گا۔ مگر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنا کام پوری ایمانداری، محنت، ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی سے کر کے پھر مجھ پر چھوڑو اور مجھ سے امید رکھو، اور اگر میں پورا نہ کروں تو پھر دوبارہ اپنے کام کو چیک کرو اور غور سے دیکھو کہ
کہ کیا تم نے وہ کام پوری ایمانداری سے، پوری ڈیڈیکیشن سے، پورے ورک جو اس کی ڈیمانڈ تھی وہ کی، اور پھر میرے پاس لوٹ کر آؤ. مطلب اللہ نے صاف یہ کہہ دیا کہ تمہاری کامیابیوں، تمہاری ناکامیوں کا سارا دار و مدار تمہارے اپنی صلاحیت، اپنی ایبلٹی، اپنی کیپیبلٹی اور اپنی نالج پہ کھڑی ہے. اب غور سے دیکھیں پورے 75 سال کہ ہم چلے تو بہت، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو ہم الٹے پیروں سے چل رہے تھے. بہت فاصلہ طے کیا ہے ہم نے، مگر الٹے پیروں، کہ آگے نہیں بڑھے، پیچھے چلتے چلے گئے. ہمارے تعصبات، ہمارے تضادات، ہمارے نظریات، تھاٹس، ہم نیشن اسٹیٹ سے شروع ہوئے اور کہاں جا کے کھڑے ہو گئے. آج کچھ بھی نہیں ہے، صرف مفادات ہیں، مخصوص گروہوں کا قبضہ ہے. کون سا مافیا ہے جو اس ملک میں نہیں ہے؟ آپ نیشن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جہاں دوا بھی جعلی بنتی ہو، جہاں دودھ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہو، جہاں مسالے بھی جعلی ملتے ہوں، جہاں ڈاکٹر بھی جعلی ہو، جہاں پروفیسر بھی جعلی ہو، اور جہاں ٹیچر صرف اس لیے اسکول کالج جاتا ہو کہ میں نے اپنی تنخواہ وصول کرنی ہے، اور جہاں ایسے ٹیچر ہوں کہ آج کی ضروریات زندگی تو بہت پوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آنے جانے کا خرچہ بھی افورڈ نہ کر سکتا ہو، اور اسکول کا مالک بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہا ہو کہ پوسٹ گریجویٹ لڑکے لڑکیاں 6,000 روپے پہ کام کرتے ہیں. گلی گلی، محلے محلے، شہری علاقوں میں اسکولوں کے بازار سجے ہوئے ہیں. کہیں 50,000 روپے فیس ہے، اور کہیں زمین پر بیٹھنے کو ٹاٹ بھی نہیں ہے، پانی کی ٹنکی بھی نہیں ہے، باتھ روم بھی نہیں ہے، کلاس روم کی چھت بھی نہیں ہے. اور پھر بڑے بڑے شہروں میں سیوریج سسٹم بھی نہیں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کمرے میں بھی پانی ہوتا ہے، سڑک پر بھی پانی ہوتا ہے، محلے میں بھی اور گلی میں بھی پانی ہوتا ہے، مگر پینے کے لیے مٹکے میں پانی نہیں ہوتا. ایجوکیشن کا بجٹ 1.5% ہے، اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ کھا لیا جاتا ہے. کرپشن کی ہزاروں رپورٹس خود ریاستی ادارے جاری کرتے ہیں، اور جو پکڑے ہی نہیں جاتی اسے تو رہنے ہی دیجیے. ایک کاروبار ہے اس ملک میں، جہاں چلے جائیے، ٹیلی ویژن سے لے کر لوگوں تک، ریئل اسٹیٹ. ایکسپورٹ $31 بلین کی ہے اور امپورٹ $80 بلین کی ہے. 75 سال سے بھیک مانگنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا. ایٹم بم پر فخر کرتے ہیں، مگر انسانی تاریخ کا یہ وہ ایٹم بم ہے کہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم قوموں کی حفاظت کرتا ہے. یہ دنیا کا واحد ایٹم بم ہے جس کی قوم حفاظت پہ لگی ہوئی ہے. آزادی کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو کہ جو آپ کے نام پر برباد ہو گئے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے، کہ آپ اپنے آدھے سے زیادہ بھائیوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے اور ان کو لاچار چھوڑ دیا. وہ تو 1970، 71، 72، 73 تک وینکٹ اسٹیڈیم دلی میں بھی آپ کے نام کے نعرے لگاتے رہے، مگر آپ یہاں تضادات، تعصبات کا
شکار ہو کر کرپشن، چوری، قبضہ گیری کر کے جب جوں جتنے برباد ہوتے گئے وہ وہاں اتنے کمزور ہوتے گئے کہ اگر آپ ایک مضبوط نیشن ہوتے تو انہیں بھی حوصلہ ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں سوشو پولیٹیکل انارکی نہ ہوتی، آپ کے یہاں تضادات نہ ہوتے جو گہرے سے گہرے ہوتے رہے اور گہرے سے گہرے ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید ہوتے نظر آتے ہیں، تو کیا ہندوستان 5 اگست 2019 کو کشمیر پر راتوں رات مکمل قبضہ کر سکتا تھا؟ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو بدل سکتا تھا؟ میں کشمیر ایشو پر کبھی ریاست کے ساتھ نہیں کھڑا رہا کہ چین کے ویتنام کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا، سنگاپور کے حوالے سے بہت سارے ایشوز پر، اور خود بھارت کے ساتھ چین کے کتنے مسائل ہیں، مگر کاروبار بند نہیں کیا، تعلقات نہیں ختم کیے، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہو گئیں، مگر ہم نے بارڈر بند کر کے سیل کیے اور پوری قوم کو مبہوس کر دیا، بلکہ میں کہوں گا مدفون کر دیا، اور بجٹ بڑھاتے چلے گئے فوجی کہ ہمیں محفوظ رہنا ہے، اور آپس میں اندر لڑ کے مرتے رہے. ہمیں بھارت سے محفوظ کرنے کے لیے اندر ختم کیا گیا. آج طالبان آدھے سے زیادہ KPK پر قبضہ مکمل کر چکے ہیں. جہاں سے چاہیے، میں وہ ویڈیو دکھانا نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں بہت دور رہتا ہوں، مگر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پہلا ویڈیو میں نے کیا، بتایا کہ آدھے سے زیادہ KPK پر کنٹرول لے چکے ہیں. اس کے بعد آپ کے پروفیشنل پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آپ نے سب کچھ دیکھا، عمران خان کا اعتراف سے لے کر ریاست کے اعتراف تک معاہدے کے تحت وہ انہیں علاقے واپس دے دیے گئے ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے کہ تم اپنی لمٹ میں رہو، ہم اپنی لمٹ میں رہیں، مگر وہ بڑھ رہے ہیں. میرے کچھ ذرائع آج یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد بھی آئیں گے، وہ اسلام آباد بھی آئیں گے. اگر آپ کو یاد ہو جو یہ پروگرام کنٹینیو واچ کرتے ہیں کہ جب امریکہ واپس آیا کابل سے اور نیٹو افواج، تو میں نے کہا تھا یہ اسٹریٹجیکل وڈرال ہے، جب فتح مبین کے نعرے لگ رہے تھے، اور اس اسٹریٹجیکل وڈرال کے نتیجے میں تمام خمیازہ اور نتائج پاکستان کو بھگتنے ہوں گے، کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا تھا ان دنوں میں مسلسل تواتر کے ساتھ کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا وہ پاکستان تھا جو ہم سے پیسے بھی لیتا تھا، ہمیں دھوکہ بھی دیتا. آج عمران خان کہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے آزادی دلائیں گے، مگر امریکہ میں لابنگ بھی چاہیے انہیں، اور ان کے لوگ یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ کون ہے جو لابنگ نہیں کرتا. کاش اتنی سی بات سمجھنے کی تھی کہ جب ہمیں یہاں لابنگ کی ضرورت ہے، غلام وہ ہوتے ہیں جو شور مچاتے ہیں کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے، اور یا وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے، عمل سے آزادی، خود مختاری لے کر دکھاتے ہیں. 48 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر جانے والے جو اپنے منہ سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے شوق میں ریاست کا انتظام لے تو لیا، مگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاست چلانی بھی ہوتی ہے. تضادات اور تعصبات اور مکر و فریب جھوٹ نے اس ریاست کو تقریباً ختم کر دیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ریاست قائم ہے، یہ آزاد ہے، خود مختار ہے،
آزادی خود مختاری، میں نے ابھی قوموں کی تعریف بتائی نا کہ جو ایک دوسرے سے کیسے جڑا جاتا ہے. اگر مجھے کوئی بندوق کے زور پر میری زبان کو بند رکھنا چاہتا ہے اور میری روٹی بھی چھین لیتا ہے، میرا پانی بند کر دیتا ہے، مجھے پانی خریدنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور وہ بھی اپنی قیمت دینے کے بعد اس میں سے بھی کیڑے برآمد ہوتے ہیں، آپ اسے آزادی کہتے ہیں؟ ہر آنے والا خواب دکھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر نئے خوابوں کے ساتھ لوٹ آتا ہے، کیونکہ ہم نے زمین سے اپنے عوام کے درمیان سے کبھی رہنما اگنے ہی نہیں دیا، اگنے ہی نہیں دیا. میں آخری بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا آج، بس یہ کہوں گا کہ آزادی اور آزادی منانے کی قیمت ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے اور پوچھئے کہ کیا آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے، یا آپ اس کو ادا کرنے کا کوئی ارادہ بھی رکھتے ہیں. ڈانس کر لینے سے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اپنی نمود و نمائش کے لیے دو گلوکار بلا کر یا ایک رقاصہ بلا کر یا ایک نغمہ لگا کر کہ دل دل پاکستان پہ جھومنے سے آزادی نہیں مل جاتی. آزادی کی شرائط پڑھیں، قوم کی تشریح پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، پہلے سمجھیں، پھر یہ نعرہ لگائیں. میں تو اس آزادی پہ بس یہ کہہ کے جاؤں گا کہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، قوم کا تو میں لفظ یوز کر رہا ہوں محاورتاً، میں وہاں سے ہوں. میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ نہ میرا کوئی آبائی گھر ہے، نہ میرا کوئی آبائی قبرستان ہے، کہ میری ماں سکھر میں ہے، میرا باپ کراچی میں ہے، میرا دادا بریلی میں ہے، میرا تایا کوہاٹ میں ہے، میں یہاں امریکہ میں ہوں. 35 سال کے بعد نیو یارک میں سمجھتا تھا کہ میری قبر بنے گی، آج فیل کرتا ہوں کہ شاید ہیوسٹن میں بنے گی. میرے بچوں کا، میرے خاندان، میرے پیچھے رہ جانے والوں سے ایک برائے نام تعلق ہے. میرے جانے کی دیر ہے اور پھر سب ختم. کیونکہ ہجرتیں نیچرل ہیں، انسان ایک دوسرے کے قریب انہی ہجرتوں کے باعث آئے ہیں، مگر کچھ ہجرتیں جبری ہوتی ہیں. اور آپ کی ریاست، میری ریاست جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کی پالیسی ہے کہ آپ اور ہم باہر نکلیں، اور وہ جو مخصوص مافیا ہیں، قبضہ گروپ ہیں، بندوق بردار ہوں یا دوسرے گروہ ہوں، وہ میرے آپ کے باہر جانے سے خوش ہوتے ہیں. ان کے مفادات مزید آگے بڑھتے ہیں، انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مگر میری آپ کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. 10 ملین سے زیادہ لوگ باہر ہیں، اور ریاست ہر دوسرے چوتھے دن یہ خوشخبری سناتی رہتی ہے کہ ہم نے فلاں ملک سے بھی کوشش کر کے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہمارے اتنے لوگوں کو لے لے. وہ ریاست صرف پیدا کرواتی ہے اور پھر کہتی ہے نکلو یہاں سے، باہر جاؤ. دنیا کی کتنی قومیں، نسلیں اور آپ ممالک کے لوگ ہیں، وہی تیسری دنیا کے لوگ ہیں جو در بدر ادھر سے ادھر پھرتے ہیں. کہ آخر میں شعر سناؤں گا ندى فاضلی کا، اور پھر اجازت چاہوں گا کہ در بدر ہیں. کیا ہے وہ؟ گھر تو ایسا کہاں کا تھا لیکن، گھر تو ایسا کہاں کا تھا لیکن، در بدر ہیں تو یاد آتا ہے. اللہ حافظ.